جب درد کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنے آپ کو بھی سمجھ نہ سکو، جب درد آنسوں کا روک بن جائے اور تم خود کو نہ روک سکو، اور دن رات سوچوں کا طوفان تم پر حاوی ہو جائے، تو سنو اس درد، اس روک، اس طوفان کو تھما دو، یہ کہہ کر کہ میں جس کے بھروسے پر ہوں وہ بڑا عظیم ہے۔ وہ بھروسہ رکھنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتا، وہ دلاسا دیتا ہے، وہ یقین دلاتا ہے، بے شک وہ رحیم و کریم ہے، وہ نصیب بدلنے پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے، وہ جو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ میرے لیے بھی وہ وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھری ہوئیوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، وہ تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں، وہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جب تم کہتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس سے بھی باخبر ہے۔ وہ تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے، تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ اس سے بھی خوب واقف ہے۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی طرف پلٹ جاؤ، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ اور جانتے ہو اللہ جب کسی کی قسمت بدلتا ہے تو ضرور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ زندگی میں ہر وقت بدلاؤ ہے، ہر لمحہ بدلتا ہے، وقت بدلتا ہے، موسم بدلتے ہیں، اور یہاں تک کہ قسمت اور تقدیر بھی بدلتی ہے، مگر تمہاری سوچ اس کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ یقیناً تم زندگی کے اس مقام پر ہو جہاں تمہارے پاؤں تھکن سے ڈگمگانے لگے ہیں، اور تم ہر وقت اس کی کوششوں میں ہو کہ کب اچھا وقت تمہارا دونوں ہاتھوں سے استقبال کرے، تو اس کے لیے تم ہر وقت اللہ سے دعائیں کر رہے ہو اور ہر طرح کی تدبیر آزما رہے ہو۔ اللہ پاک تم سے قرآن پاک میں مخاطب ہے، جو خیالات تیرے دل سے گزرتے ہیں ہم میں سے خوب واقف ہیں، اور زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا رب کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑا ہے؟ ذرا غور تو کرو، اللہ نے انتہائی حاکمانہ انداز میں زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا ماضی تمہارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، مگر ایک بات یاد رکھو، اس رب کی منصوبہ بندی تمہارے عقل سے بالاتر ہے۔ اور جب اللہ ہمیں آزمائش کے اس مقام پر لاتا ہے جہاں گہرے اندھیروں کا سماں ہوتا ہے، ہم کوئی چیز دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، وہیں سے پھر یقین کی آنکھیں ہمیں اندھیروں میں چمکتے ستاروں کے نظاروں سے روشناس کرواتی ہیں، اور پھر جگمگاتا آسمان ان کا مقدر ہوتا ہے۔ یاد رکھو وہی رب بیج کو پھاڑ کر درخت بناتا ہے، وہ بے جان کو جان بخشتا ہے، وہ تکلیفوں کو ختم کرنے کے بعد خوشی دیتا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب فرعون نے اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں موسیٰ علیہ السلام کو کم تر سمجھا، لیکن اللہ کا فیصلہ تو یہ تھا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ کون اعلیٰ مقام پر ہے اور کون کم تر۔ اور جانتے ہو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں خوشخبری دی کہ آنے والا پل گزرے پل سے بہتر ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جیسے چاہے انجام بدل سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اس پر پورا پورا توکل کرنا چاہیے، اور یاد رکھو کہ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور یاد رکھو کہ ہم تمہیں پھر دوبارہ سے وہی خوشیاں دیں گے۔ تمہارے رب کے پاس بہترین راستے ہیں ان تمام مسائل کے حل کے لیے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی نوازتا ہے، اتنا ہی دیتا ہے۔
اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کے راستے بہترین موڑ کی جانب گامزن ہو جائیں تو اپنا یقین، توکل اور اعتماد کا سہارا اللہ ہی کی ذات کو بنا لو، کیونکہ دنیا کا ہر قانون اسی سے چلتا ہے، تو امیدیں بھی صرف اسی سے وابستہ رکھو۔ اور یاد رکھو، جب اللہ تمہاری قسمت میں اچھا موڑ لانے والا ہوتا ہے تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ مہربان رب سب سے پہلے اپنی محبت تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھ لو تمہارا اچھا موڑ آنے والا ہے۔ اور بے شک اللہ کی محبت تمام تر طاقت کا سرچشمہ ہے، اور پتہ ہے تمہارے ہی زندگی کے اندھیرے تا حیات نہیں ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی شام ایسی نہیں جس کی صبح نہ ہو، اور کوئی بھی راہ ایسی نہیں جس کی منزل نہ ہو۔ اور پتہ ہے قسمت تب ہی بدلتی ہے جب تم گر کر کھڑے رہتے ہو، جب تم ثابت قدم رہتے ہو، بغیر کسی تھکن کے اپنا کام جاری رکھو، اپنی تقدیر کو دعاؤں کے حوالے کر دو، اور جان رکھو چاہے حالات ناقابل برداشت ہو جائیں، چاہے جیون مشکل لگنے لگے، جو دل اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑنا اور اپنانا سیکھ لیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کا موڑ پہاڑوں کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ تمہارا رب کبھی اپنے بھروسہ کرنے والوں کو مایوسی کی طرف نہیں جانے دیتا، کبھی ان کو بے چین نہیں رہنے دیتا، کبھی ان کو محروم نہیں رکھتا۔ اور اللہ جب تمہاری زندگی کے بہترین وقت کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ تمہارے پلان کو توڑ کر چیزوں کی حقیقت تم پر عیاں کرتا ہے تاکہ تم آنے والے طوفان کا اندازہ کر سکو۔ پھر وہ خود تمہاری زندگی سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے جو تمہارے لیے درد اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ پھر وہ بہت جلد تمہارے لیے مسکراہٹوں اور خوشیوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ مخلص دلوں کو ضرور نوازتا ہے۔ اس میں وقت کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے، لیکن عطا وہ بڑی کمال کا کرتا ہے۔ بس اپنا ایمان مضبوط رکھو اور اطمینان رکھو، کیونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ وقت بہترین ہو جائے گا، بس تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، ایک میٹھا خوشگوار ہے، دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ یاد رکھو، تم جب اپنی خواہشات کو بار بار اللہ کے سامنے مانگتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے لیے بہترین کرے گا، تو اللہ بھی تمہیں عظیم و شان بلندیوں سے روشناس کروا دیتا ہے۔ اللہ آپ کی اور میری قسمت کو اچھا کرے، آمین۔